أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ اتأمرون میں دیکھیے تا کے ساتھ الف آ رہا ہے، الف کے اوپر سکون آ رہا ہے۔ جب الف پر سکون آ جاتا ہے تو ہم جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، الف ہو یا حمزہ، ان دونوں پر جب سکون آ جاتا ہے تو ہم یہاں پر جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے حلق سے آواز نہیں نکالنی ہے کیونکہ خالص سے ہی ادا ہوگا۔ را کے ساتھ واو مد آ رہا ہے تو یہاں پر ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے را کو۔ نون کے اوپر مشدد آ رہی ہے آگے تو یہاں پر نون کو کھینچ کے بھی پڑھیں گے اور غنہ کر کے بھی پڑھیں گے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، یہاں پر را کے اوپر مشدد آ رہی ہے تو سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَتَنسَوْنَ، نون ساکن کے بعد افعال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی یہاں پر ہم افعال غنہ کے 15 حروف میں سین آ رہی ہے، یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سین کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، اس کو بھی ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ انفسکم، یہاں پر دوبارہ افعال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد فا آ رہی ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَأَنتُم، پھر یہاں پر افعال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تتلون الکتاب، اچھا یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ تا کے اندر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صرف ہم تو میں قلقلہ کرتے تت، یہ والی آواز نہیں نکلنی چاہیے اس میں۔ تتلون الکتاب، لام کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، یہاں پر ایک الف مقدار لام کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو بھی ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ افلا تعقلون، لام کے ساتھ الف مد آ رہی ہے، اس کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام کے ساتھ واو مد آ رہی ہے ان میں، اس کو بھی ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ تعقلون میں عین کی آواز واضح ہونی چاہیے، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ أَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وَتَنسَوْنَ اور تم بھول جاتے ہو، أَنفُسَكُمْ اپنے نفسوں کو، حالانکہ تم تتلون تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ بر کا لفظ عربی زبان میں وفائے عہد، وفاداری اور ادائے حقوق کے معنی میں آتا ہے۔ حقوق میں ہر قسم کے حقوق شامل ہیں، بنیادی اور حقیقی بھی، مثلا اللہ کی فرما برداری، والدین کی اطاعت اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی۔ پھر آگے چل کر اس میں وہ حقوق بھی شامل ہو جاتے ہیں جو قول و قرار اور معاہدات سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لفظ احسان اور نیکی کے تمام قسموں پر بھی حاوی ہے، اور عدل کا بھی ہم معنی ہے۔ یعنی اس آیت میں لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور خود بھول جاتے ہیں کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم بھی موجود ہے۔ بنی اسرائیل لوگوں کو اللہ پاک کی اطاعت اور نیکی کا حکم دیتے اور خود عمل نہ کرتے تو اللہ پاک نے انہیں آر دلائی۔ اب مسلمانوں کا حال بھی بنی اسرائیل جیسا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک رحم فرمائے، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو شخص خود عمل نہ کرے وہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم نہ دے، کیونکہ یہود کو اس بات پر آر دلائی ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے، اس پر نہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص دعوت دے کر خود عمل نہ کرے اسے دوسروں سے زیادہ سزا ملے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی اتڑیاں آگ میں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی، اور ان کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ آگ والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، فلا تیرا کیا معاملہ ہے، کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود وہ کام نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے منع کرتا تھا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ یعنی اہل کتاب اس علم کے باوجود جو کہے اور نہ کرے اس پر کتنا عذاب نازل ہوتا ہے، پھر تم خود ایسا کیوں کرنے لگے ہو؟ جیسا دوسروں کو تقویٰ، طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہو، خود بھی تو اس کے عامل بن جاؤ۔ لوگوں کو روزے، نماز کا حکم دینا، خود اس کے پابند نہ ہونا، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ دوسروں کو کہنے سے پہلے انسان کو خود عامل ہونا ضروری ہے۔ اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہو، لیکن اللہ کے اس نبی کو جھٹلا کر تم خود اپنی ہی کتاب کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی مطلب ہے کہ دوسروں کو اس دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر دنیاوی ڈر، خوف سے خود قبول نہیں کرتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انسان پورا سمجھدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان لوگوں کو اللہ کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا دشمن نہ بن جائے اور اپنے نفس کا ان سے بھی زیادہ
ان لوگوں کو اگر رشوت وغیرہ نہ ملتی تو حق بتا دیتے، لیکن وہ خود عامل نہ تھے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی مذمت کی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھی چیز کا حکم دینے پر ان کی برائی نہیں کی گئی، بلکہ خود نہ کرنے پر برائی بیان کی گئی ہے۔ اچھی بات کو کہنا تو خود اچھائی ہے، بلکہ یہ تو واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، جیسا حضرت شعیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں جس کام سے روکوں وہ خود کروں، میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے، میری توفیق اللہ کی مدد سے ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے، اور میری رغبت اور رجوع بھی اسی کی طرف ہے۔ بس نیک کاموں کو کرنے کے لیے کہنا بھی واجب ہے اور خود کرنا بھی واجب ہے، ایک کو نہ کرنے سے دوسرا بھی چھوڑ دینا نہیں چاہیے۔ علماء سلف خلف کا قول یہی ہے۔ بعض کا ایک ضعیف قول یہ بھی ہے کہ برائیوں والا دوسروں کو اچھائیوں کا حکم نہ دے، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں۔ پھر ان حضرات کا اس آیت سے دلیل پکڑنا تو بالکل ہی ٹھیک نہیں، بلکہ صحیح یہی ہے کہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور خود بھی کرے اور رکے۔ اگر دونوں چھوڑے گا تو دوہرا گنہگار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عالم لوگوں کو بھلائی سکھائے اور خود عمل نہ کرے، اس کی مثال چراغ جیسی ہے کہ لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ خود جل رہا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کیچوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور وعظ کرنے والے اور عالم ہیں، جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے، علم کے باوجود سمجھتے نہیں تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ دونوں کاٹے جا رہے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو وائل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اسامہ سے کہا گیا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں کہتے۔ آپ نے جواب دیا کہ تمہیں سنا کر ہی کہوں تو ہی کہنا ہوگا، میں تو انہیں پوشیدہ طور پر ہر وقت کہتا رہتا ہوں، لیکن میں کسی بات کو پھیلانا نہیں چاہتا۔ اللہ کی قسم میں کسی شخص کو سب سے افضل نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور وہ اس کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا۔ جہنم میں جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہے گا افسوس، میں تمہیں کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، میں تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ بخاری مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ پاک ان پڑھ لوگوں سے اتنا درگزر کرے گا جتنا جاننے والوں سے نہیں کرے گا۔ بعض آثار میں یہ بھی وارد ہے کہ عالم کو 1 دفعہ بخشا جائے گا تو عام آدمی کو 70 دفعہ بخشا جاتا ہے۔ عالم جاہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، جاننے والے اور انجان برابر نہیں، نصیحت صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے تمہاری نصیحتیں سن سن کر ہم تو جنتی بن گئے، مگر تم جہنم میں کیوں آ پڑے؟ وہ کہیں گے افسوس، ہم تمہیں کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا حضرت میں بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس درجے تک پہنچ گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ان 3 آیتوں کی فضیحت سے نڈر ہو گئے ہو تو شوق سے وعظ شروع کرو۔ اس نے پوچھا وہ 3 آیتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے لیے بھولے جا رہے ہو؟ دوسری آیت لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو۔ تیسری آیت حضرت شعیب علیہ السلام کا فرمان وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا اصلاح ما استطعت، یعنی میں جن کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں ان میں تمہاری مخالفت کرنا نہیں چاہتا، میرا ارادہ صرف اپنی طاقت بھر اصلاح کرنا ہے۔ کہو تم ان تینوں آیتوں سے بے خوف ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم اپنے نفس سے شروع کرو۔ ایک اور ضعیف حدیث طبرانی میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو کسی قول و فعل کی طرف بلائے اور خود نہ کرے تو اللہ پاک کے غضب اور غصے میں رہتا ہے، یہاں تک کہ خود آپ عمل کرنے لگ جائے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ والی تینوں آیتیں پیش کر کے فرمایا کہ میں ان کی وجہ سے قصہ گوئی پسند نہیں کرتا۔ تو اس پوری آیت کے اندر ہماری ہدایت کے لیے کون سی بات ہے وہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔